بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري۔ الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم۔ وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه مسلم۔ وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم، الحديث وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق، مالک اور سچا معبود ہے۔ اس کے سوا نہ ہمارا کوئی خالق ہے، نہ کوئی ہمارا مالک ہے، اور نہ کوئی ہمارا معبود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روزہ رکھا، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، عمرہ کیا، صدقہ خیرات کیا، دعا کی، استغفار کیا، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کیا، اور اپنی امت کو ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے، ایک بہترین طریقہ دے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج شعبان کی 12 تاریخ ہے، 1438 ہجری میں ہم ہیں، اور 8 مئی 2017 عیسوی جدہ کی مشہور مسجد عزیزیہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ایک خصوصی درس آپ کی خدمت میں، خصوصی محاضرہ، خصوصی لیکچر، خصوصی تقریر، بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے،
جس کا موضوع ہم نے رکھا ہے رمضان کیسے گزارا جائے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سال کا رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لوگ کل بھی مرے ہیں، لوگ آج بھی مرے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پتہ نہیں میں اور آپ اس سال کے رمضان تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ نیت کیجئے، نیتوں پر اللہ عز و جل بندوں کو اجر دیتا ہے۔ نیت کیجئے کہ اس سال رمضان اگر ملے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ملے، اگر اس سال کا رمضان ملے تو یہ میری زندگی میں ایک الگ رمضان ہوگا۔ میں نے بہت سارے رمضان دنیا میں گزارے، لیکن اس سال کا رمضان میرا مختلف ہوگا۔ نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ زندہ رکھے گا انشاءاللہ۔ نیت کیجئے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان اگر نیت کرے کسی نیک عمل کی اور وہ عمل نہ کر پائے، اس سے پہلے موت ہو جائے، نیت کے حساب سے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص نیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے شعبان ختم ہو رہا ہے، دوسرے ہفتے میں ہم شعبان کی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں پیشن گوئی قیامت کی بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک یہ یتقارب الزمان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر جائے گا، شعبان بھی ختم ہو جائے گا۔ آج 12 تاریخ ہے، آج شعبان، کچھ ایام بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، سب کو معلوم ہے رمضان آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو رمضان میں؟ رمضان یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں آ رہا ہے زندگی میں۔ ہماری عمروں کو دیکھیں، ہم کتنے سال کے ہیں، اتنی مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان آیا۔ مطلب 12 سال کے ہیں ہم تو 12 مرتبہ رمضان آیا، 20 سال کے ہیں تو 20 مرتبہ رمضان آیا، 40 سال کے ہیں 40 مرتبہ رمضان آیا، 60 ایئرس کے ہیں ہم 60 مرتبہ رمضان آیا، یا 59 مرتبہ رمضان آیا۔ ویسے یہ سال بھی رمضان آ رہا ہے، لیکن کیسے گزارنا ہے مجھے اور آپ کو رمضان، یہ ہے اصل موضوع۔ رمضان آئے گا جائے گا، کوئی شک ہے؟ سب کہہ رہے ہیں ارے بھائی رمضان آ رہا ہے اس سال، کیا پلان ہے بھائی؟ بعض مختلف لوگوں کی مختلف پلاننگ ہوتی ہے، میری اور آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ انشاءاللہ آج کا درس اسی حوالے سے ہے۔ میں نے بہت ساری پوائنٹس، بہت ساری چیزوں کو جمع کیا ہے آپ کی خدمت میں، اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ چیزیں، گزارشات ہیں احادیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ میں اور آپ اس پر عمل کریں تو یہ سال کا رمضان ہمارا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے، عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ رمضان عادت والا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ عادت کیا ہے؟ روٹین لائف کی ہے، مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تو رمضان بھی عادت کے طور پر نہ گزارا جائے کہ آ کر چلا جائے اور ہم جیسے شعبان میں تھے ویسے رمضان میں رہیں۔ شوال میں، شعبان میں جو کیفیت ہماری تھی رمضان میں بھی ویسی ہے، کوئی چینجز، کوئی فرق نہیں پڑا۔ دنیا کے حالات آپ کے سامنے، مسلمانان عالم کن مشاکل، کن مصیبتوں سے دوچار ہیں آپ کے سامنے ہے، دنیا کس سمت پہ جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس سال کے رمضان کو بھی ہم نے غنیمت نہیں سمجھا تو کیا ہوگا ہمارا؟ عادت کے طور پر نہیں گزارنا ہے رمضان اس سال کا، عادت نہیں، ایک روٹین، سحری کرنا، افطار کرنا، اس کے بیچ میں کچھ کام کرنا، صبح اٹھنا، ڈیوٹی کو جانا، 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، آنا۔ جیسے ایک روٹین میں بتاؤں آپ کو، سحری کو بیگم اٹھائیں گی، تیاری ہوگی سحری کی، یا تو باہر سے لائیں گے یا تو پکائیں گے، اٹھیں گے سب مل کے سحری کریں گے، اور اس کے بعد نیند آ رہی تو بغیر فجر کے سو جائیں گے، یا نہیں رمضان ہے، رمضان میں فجر پڑھنا ہے، چلو فجر پڑھنے چلے جائیں گے۔ فجر پڑھتے ہی سلام پھیرنے کا انتظار، امام صاحب کے سلام ادھر امام صاحب نے پھیرا، یا جب بعض لوگ جیسے وہ دوسرا سلام گھر میں پھیریں گے، بیڈ پہ پھیریں گے، اٹھے فوراً گھر کو آ گئے، سو گئے، اٹھے پھر الارم رکھا ڈیوٹی کا، چلے گئے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، آ گئے تھک کے، کیوں 6 گھنٹہ کام کیے، اب جو سوئے تو افطار پہ اٹھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھے افطار، چلو چلو بیگم اٹھا رہی ہیں، بچے آپ کو اٹھا رہے ہیں، بابا ڈیڈی پپا اٹھیے، افطار کا وقت ہو گیا، 1 منٹ 2 3 4 منٹ جلدی جلدی کلی کیے، بیٹھ گئے دسترخوان پہ اور افطار شروع، کھایا کھایا کھایا، اتنا کھایا بڑی مشکل سے مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے، اگر چلے گئے تو مغرب پڑھ لیا، بھائی مغرب پڑھنا ہے، مغرب میں پوری آپ دیکھیں مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، رمضان پیچھے پیچھے تک آپ دیکھیے پوری مسجد ملیان بھری ہوئی نظر آتی ہے، کیوں؟ روزے دار مغرب کی نماز پڑھنے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کچھ مسلمان جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں وہ مغرب پڑھنے آئے ہیں، مغرب پڑھے تو چلے گئے، پھر اس کے بعد اب عشاء، تراویح کا بہترین اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور اس کے بعد اچھا افطار کے بعد
روٹین لائف کی رمضان کی عادت کے طور پر صبح سے سگریٹ پینے والا سگریٹ نہیں پیا تھا، گٹکے کھانے والا گٹکے نہیں کھایا تھا، نشہ کرنے والا نشہ نہیں کیا تھا، فلم دیکھنے والا فلم نہیں دیکھا تھا، گانے سننے والے گانے نہیں سنے تھے، اب افطار ہو گیا ہے، روزہ ختم، ریموٹ ہاتھ میں، سگریٹ ہاتھ میں، بیڑی یا گٹکا یا نعوذ باللہ جو ہے زردے کے پان منہ میں، کیوں ختم؟ اب کھا سکتے ہیں، صبح نہیں کھا سکتے تھے، اب کھا سکتے ہیں، کھا لی۔ ارے تراویح پڑھے اور تھوڑا قرآن، سب کے ہاتھوں میں قرآن نظر آ رہا ہے تو میرا ہاتھ کیوں خالی رہے؟ میں بھی تھوڑا پڑھوں گا، ظہر کے بعد عصر کے بعد کہیں تھوڑا پڑھوں گا میں قرآن، پڑھ لیے، ہو گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، عید کی شاپنگ، عید کی شاپنگ آخری عشرے میں کرنا ہے، عید کی شاپنگ، پیسے جمع کرو، بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنا ہے، پوری راتیں، وہ راتیں جن راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا تحروها فی العشر الاواخر من رمضان، اس 1000 مہینوں سے بہتر جو 84 یا 86 سال کی عبادت، 84 یا 86 کاؤنٹ کر کے دیکھیے آپ، اتنے سالوں کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے۔ عورتیں بچے عید کی شاپنگ میں، عید کی تیاری میں، آخری عشرہ پورا، عادت ہے نا یہ، ہر سال کب ہوتی شاپنگ؟ ہر سال کب کرتے؟ آخری عشرے میں عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، عید کے دن جو ایک جوڑا پہننا ہے نا اس کی تیاری ہو رہی ہے، پوری راتیں برباد۔ لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ایسا رمضان گزارنا۔ پھر عید سے پہلے چلو بھائی داڑھی بڑھ گئی، جن کی داڑیاں بڑھ گئی وہ داڑیاں شیو کرا رہے ہیں، حجام کے پاس فل رش ہے، کیوں؟ کیونکہ عید ہے، صبح نکالو، پورے 30 دن 29 دن جو ہے داڑھی رکھے تھے۔ کیا ہے یہ عادت ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے رمضان کی، ایسے نہ گزارے ہم رمضان۔ کیا کرنا ہے رمضان میں سنیے آپ، اہتمام کیجئے، عمل کیجئے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عمل کرو، اللہ عمل دیکھے گا۔ رمضان کو بدل دیجئے اس سال کی۔ جدہ غیر بولتے ہیں، ہم بولے رمضان غیر۔ جدہ ڈیفرنٹ ہے، شہر ہے، صحیح ہے، خوبیاں ہیں جدہ کی کچھ اپنی جگہ، اچھے شہروں میں سے ایک شہر ہے، خوبیاں ہیں شہر کی اپنی جگہ۔ رمضان کی بھی خوبی ہے، 12 مہینوں میں بہت بڑا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ کا حکم ہے جس کو یہ مہینہ مل جائے، کوئی مر گیا تو الگ مسئلہ ہے، جو زندہ ہے جس کو مہینہ مل گیا وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ اور رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ہیں، پلرز آف اسلام میں سے ہیں، پلر ہے اسلام کا یہ۔ سیام رمضان یا صوم رمضان، رمضان کے روزے معمولی مہینہ نہیں ہے یہ، لہٰذا اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں گے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے اس مہینے کا، لہٰذا اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو برباد نہیں کرنا ہے۔ چلیے، نیت ہے انشاءاللہ کریں گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان جس کی نیت کرتا ہے وہ چیز اللہ اس کو دیتا ہے۔ آج ہی سے آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس سال رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے، رمضان میں عبادت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، نہ فرض چھوڑنا ہے نہ سنت چھوڑنی ہے۔ شروع کریں گے ہم صبح سے انشاءاللہ، کیونکہ صبح سے دن شروع ہوتا ہے، ہم صبح سے شروع کر رہے ہیں۔ میں نے تیاری ایسے کی ہے، اگرچہ مغرب سے جو ہے رمضان شروع ہوتا ہے چاند کو دیکھ کر۔ رمضان کے مسائل نہیں بتا رہا ہوں میں، وہ تو جمعے کے دن انشاءاللہ اگر آپ ہمارے دعویٰ سینٹر پر تشریف لائیں گے صبح 9:15 بجے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 2 گھنٹہ آپ ہمیں دیں گے۔ اس جمعے کا آنے والا جو جمعہ ہے، مکتب شرق جدہ کلو 13 کلو 14 کی جو جالیات ہے اولڈ مکہ روڈ پر، وہاں اگر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ یا اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ آئیں گے، 2 گھنٹہ اگر آپ دیں گے تو رمضان کے مسائل اور احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کا درس رمضان میں کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کریں گے صبح سے، صبح شروع ہے پہلا روزہ رمضان کا۔ کیا کرنا ہے؟ شروع فجر سے شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی، پہلی چیز نماز، صلاۃ، اس میں پہلی نماز ہے فجر۔ عام طور پر رمضان میں فجر کی جو سنت 2 رکعات ہے اس میں غفلت برتی جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بعض لوگ، بہت سارے لوگ ارے فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 رکعت فجر کی سنت کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت
دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث، دوسری حدیث یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم ہی میں ایک لفظ آیا ہے لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 رکعت فجر کی تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ کس کے نزدیک؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک 2 رکعت جو ہلکی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ فجر کی 2 رکعت سنت جو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی جاتی ہے، چاہے آپ گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، 2 رکعت مت بھولیے۔ آپ چاہے مکہ میں رہیے، مدینہ میں رہیے، کہیں سفر میں بھی مت چھوڑیے اس کو۔ کیوں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کو خیر چاہیے، ہم کو جنت چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جنت میں دروازے کھولے جاتے ہیں، معلوم ہے سب کو۔ رمضان میں، رمضان جیسے شروع ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے جو عمل کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بغیر عمل کے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، عمل کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی۔ عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس جنت کو پانے کے لیے عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کا ایک بہترین مہینہ آ رہا ہے۔ یہ 2 رکعت خیر من الدنیا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ گاڑیاں ہیں، بنگلے ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جوہرات ہیں، پہاڑ ہے، کیا کیا ہے دنیا میں؟ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کپڑا ہے، بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں دنیا میں۔ خیر من الدنیا 2 رکعت، کتنی منٹ میں پڑھیں گے آپ 2 رکعت؟ اور وہ بھی ہلکی پڑھنا ہے، وہ لمبی بھی نہیں پڑھنی ہے۔ وہ حدیث سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو مختصر پڑھیے، جو چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھیے یا چند آیتیں اس میں پڑھ لیجئے، پہلی رکعت دوسری رکعت میں۔ 2 رکعت 5 منٹ، چند منٹ کی نماز، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے یہ 2 رکعت، اور اس کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اذان جو فجر کی دی جاتی ہے اس کے بعد سے جماعت تک وقت کتنا ملتا ہے؟ 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیے، 25 منٹ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، 15 منٹ کسی حدیث میں نہیں ہے، 10 منٹ کسی حدیث میں نہیں ہے، پھر منٹ نہیں ہے حدیث میں۔ اذان وقت پر ہوگی، اس کے بعد جب امام آئیں گے جماعت کھڑی ہوگی۔ یہ ہے پوری دنیا میں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے وقت مقرر کر لیتے ہیں تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے کہ بھائی 20 منٹ کے بعد۔ آپ دیکھیے، اس لیے منٹ کی شرط نہیں ہوتی یہاں پر، امام صاحب جیسے آئیں گے اقامت کہی جائے گی، تو آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کیا کریں گے آپ؟ اذان ہو گئی، آپ کا روزہ شروع ہو رہا ہے، آپ پہلے 2 رکعت پڑھیے یہ جو خیر من الدنیا وما فیہا۔ اذان ہو گئی، عورتیں گھر میں پڑھیں، سستی کاہلی نہ کریں، ہو گیا نا، سحری ختم ہو گئی نا، فجر کی اذان ہو گئی ہے، خلاص روزہ شروع ہو رہا ہے، تو پہلا کام کرنا ہے اذان ہونے کے بعد عورتیں، معلوم ہے اذان ہو رہی ہے یا وقت ان کو پتہ چل گیا، گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے، اگر اذان کی آواز نہ آئے تو وقت ہے، کیلنڈر ہے، معلوم ہے، ٹائم ہے، سہولتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اور جو روزہ ہے اس کا ٹائم کیا ہے اذان کا۔ ایسی گھڑیاں بھی ملی ہیں، العصر گھڑی، اس میں ٹائم نیچے لکھا رہتا ہے، آپ کو الفجر گھڑی، العصر گھڑی۔ عورتیں پتہ کریں دقت کے ساتھ کہ کس وقت اذان ہو رہی ہے، اتنے منٹ پر اذان ہو رہی ہے، اذان کے فوری بعد یا وقت کے بعد۔ اذان سننا شرط نہیں ہے عورت کے لیے، یا اگر ٹائم ہو چکا ہے کسی مسجد میں اذان تاخیر سے ہو رہی ہے، عورت انتظار نہیں کرے گی 2 رکعت پڑھنے کا، معلوم ہو گیا کہ وقت داخل ہو چکا ہے نماز کا، فجر کا، وہ اٹھے گی، وضو کرے گی اور 2 رکعت پڑھے گی پہلے، اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھے گی۔ یہ پہلے پڑھنا ہے، کوشش کیجئے کہ یہ مس نہ ہو۔ عمرے کو جا رہے ہیں، زیارہ مدینہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جائیے آپ، چھوڑیے مت اس کو، ٹریولنگ کرنا ہے آپ کو، اپنے ملک کو جانا ہے، فجر کی 2 رکعت مت چھوڑیے آپ۔ الحمدللہ ایئرپورٹوں پہ انتظام ہوتا ہے، ایئرکرافٹ میں انتظام ہوتا ہے، مت چھوڑیے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ ایک بات، اگر کسی کی چھوٹ گئی فجر کی 2 رکعت، کب پڑھے گا وہ؟ نماز کے فوری بعد، فرض نماز کے فوری بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دلیل حدیث نبی علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو فجر کے بعد سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک آدمی کھڑے ہوئے وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا فجر 4 رکعت ہے؟ ہم تو 2 پڑھ لیے فرض، اب تم کھڑے ہو 2 اور پڑھنے کے لیے، کیا 4 رکعت فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے کی 2 رکعت نہیں پڑھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموش رہنا تقریر ہے، یہ حدیث کے قسم ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ
یہ چیز جائز ہے. اگر وہ چیز جائز نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے, منع فرما دیتے. مسئلہ واضح ہوا. اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ فجر کی فوری بات پڑھ لے, لیکن چھوٹنا نہیں, کوشش کرے. ایک دوسری بات, اذان اور اقامت کے درمیان ہم نے نماز, پہلے نمازوں کا میں بتا رہا ہوں, نماز سنت ہم نے پڑھ لی. اب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے صبح, جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ, جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے ہے. صبح کی نماز, فجر کی صلاح, جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی صلاح پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ شام ہو جائے, بعض روایتوں میں آیا اللہ کی حفاظت میں ہے ماں. کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی, کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. لہٰذا آپ کو نیند آ رہی ہے, زیادہ کھا لیے ہیں, یہ مسئلے ہیں آپ کے, اس کو حل کیجیے. آپ فجر مس نہیں ہونا, نہیں چھوٹنا, چاہے وہ آخری عشرے کی فجر ہو, ابتدائی رمضان کی فجر ہو, اوسط رمضان کی فجر ہو, یا آخری رمضان کی فجر ہو, حتیٰ کہ عید کے دن فجر نہیں چھوڑنا. جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا. مرد, عورتیں کیا کریں گی, گھروں میں وقت پر پڑھ لیں گی, تاخیر نہیں کریں گی. فجر پڑھ لیے, چلیے بھائی اذان ہو گئی فجر کی, 2 رکعت ہم نے پڑھ لی, فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی. ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, مغرب کی نماز جماعت, عشاء جماعت کے. ان تمام فرض نماز, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ وقت پر پڑھنا جماعت کے ساتھ واجب ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا مردوں پر جماعت واجب ہے, جماعت کے ساتھ. آپ آفسوں میں رہیں گے, ڈیوٹیوں پہ رہیں گے, ظہر میں آپ وہاں مصلی ہے جو بھی ہے وہاں وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے. ظہر کی نماز ٹھیک ہے, عصر کی, مغرب کی, عصر کا مسئلہ کیا ہے, فجر پڑھ لیے, فجر پڑھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ, ظہر ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں. عصر جتنا مجھے معلوم ہے, جدہ کے یا سعودی عرب کے ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں یا باہر دوسرے ملکوں میں جو سن رہے ہیں, ان کا مسئلہ الگ ہے ٹائمنگ کا, ان کے لیے بھی یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے. گزارش یہی ہے, کوئی بھی نماز, آپ کی ڈیوٹی نائٹ ڈیوٹی ہے, دن کی ڈیوٹی ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کیجیے. کوئی بھی نماز آپ کی چھوٹے نہیں. جو لوگ یہاں رہتے ہیں گلف وغیرہ میں, عام طور پر جو ہے فجر سے پہلے ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے. آدمی تھک کر آئے, اگر وہ سو جائے گا, اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو میری عصر کی نماز چلی جائے گی. نہ سوئے وہ, آپ اپنا شیڈول دیکھیے, اپنے حالت کو دیکھیے. نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنا, عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. اکثر لوگ رمضان میں گلف کنٹریز کا جو دیکھا گیا, عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. وجہ, آفس سے کام سے تھک کر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تھک گیا تو نماز معاف ہے, جماعت ختم ہے, نہیں, آپ کو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے مغرب, افطار کیجیے آپ, کوئی نہیں منع کرتا, افطار کھائیے, اللہ جزائے خیر دے. عورتیں جو ہے, خیر وہ بھی بتانا ہے آگے, عصر سے مغرب تک افطار کی تیاری ہوتی ہے. کون سی افطار کی تیاری ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کھجور دھونے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے, سیب کاٹنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے, موز کاٹنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے, یا کچھ چیزیں بنانے کے لیے, دہی وڑے وغیرہ, یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں, اس کے لیے اتنے گھنٹے چاہیے آپ کو. وقت ضائع کر رہے ہیں, رمضان ہے یہ. آپ افطار ضرور کیجئے, لیکن مغرب کی جماعت نہ چھوٹے. کھجور کھا لیجیے, کچھ اور کھانا ہے کھا لیجیے, جماعت مس نہ ہو آپ. اور الحمدللہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں وقت دیا جاتا ہے, آپ کی مغرب نہ چھوٹے. نماز کے بعد آ کے, جماعت نماز پڑھنے کے بعد آ کے آپ دسترخوان کی چیزوں کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آپ جو چیزیں باقی ہیں وہ کھا سکتے ہیں, لیکن پہلے اتنا کھانا کہ جماعت مس ہو رہی ہے, یہ غلط ہے. اس کا خاص خیال کیجئے, جماعت نہ چھوٹے. مغرب کی, عشاء کی نماز, اس کو بھی معلوم ہے ٹائم اتنے بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے, آپ تیاری کیجئے اور آ جائیے. آپ کو معلوم پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے, رمضان میں عشاء کی نماز میں پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے. آپ کو وائف کو لے کر جانا ہے کیونکہ وہ بھی تراویح پڑھنے والی ہیں آپ کے ساتھ. چلیے بھائی بہت اچھی بات ہے. اب ان کو مصلی نساء کے پاس, دروازے کے پاس چھوڑنا, پھر اپنی گاڑی کو پارک کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے آپ کا گھر کدھر ہے, مسجد کتنی دور پر ہے, کتنا وقت لگے گا پارکنگ کا, وائف کو چھوڑنے کا, بچیوں کو چھوڑنے, یہ سب آپ اندازہ کے. آپ کی جماعت مس نہیں ہونی چاہیے, آپ کی عشاء کی جماعت مس نہیں ہونی چاہیے کہ پیچھے یہاں تراویح ہو رہی ہے, پیچھے جماعتوں پہ جماعتیں چل رہی ہیں, ادھر تراویح چل رہی ہے اور پیچھے جو ہے جماعتوں پہ جماعت, عشاء کی نماز دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے مسلمان جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں. 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیے.
کوشش کیجئے کہ کوئی نماز آپ کی نہ چھوٹے، نہ نیند کی وجہ سے، نہ تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری چیز، نمازوں میں فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہم رمضان میں پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ میں خاص طور سے رمضان کا بتا رہا ہوں، پوری لائف کی روٹین ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب آئیے سنت نمازیں، اس میں نے ایک نماز بتا دی آپ کو، اور وہ ہے فجر کی 2 رکعت۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں؟ جی ہاں۔ کیا سنت پڑھنے کی وجہ سے رمضان میں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے؟ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ مسائل میں نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے ہمیں۔ سنتوں کا اہتمام کیجیے۔ بعض لوگ سنتوں کو معمولی سمجھتے، کہتے ہیں فرض کی پوچھ ہے، سنت کی پوچھ ہے کیا شیخ صاحب؟ نہیں ہے پوچھ، صحیح بات۔ سوالات کریں گے تو مسئلے دوسرے ہو جائیں گے، آپ سوال کریں گے، ہم سوال کریں گے، بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیسے اجر زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ پوچھ نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن فرض میں کمی ہوگی تو اس سے پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے فجر کی 2 رکعت بہتر ہے۔ آپ کو جنت میں محل ملے گا اگر آپ نے 12 رکعت کا اہتمام کر لیا۔ آئیے سنیے وہ حدیث جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جو نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ام حبیبہ، عورتیں بھی میرے خیال سے سن رہی ہیں، دیکھیں کیسی عورتیں تھیں، حدیث بتاتی تھیں، سنتی تھیں، عمل کیسے کرتی تھی۔ سنیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة۔ قالت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فما برحت اصلیہن بعد، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر دن 12 رکعات نفل فرض کے علاوہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے، یا یہ الفاظ ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راویہ ہیں فرماتی ہیں، قالت، کہتی ہیں، فما برحت اصلیہن بعد، جب سے میں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، ہمیشہ میں 12 رکعت پڑھنے لگی۔ اللہ اکبر، 12 رکعت نفل ایک دن میں اگر میں اللہ کے لیے پڑھوں تو میرے لیے جنت میں محل۔ حیدرآباد میں ایئرپورٹ کی زمین بکنے لگی، ایئرپورٹ بننے والا ہے انٹرنیشنل، خبر آئی، تحقیق کی گئی، ہاں بھائی صحیح بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے والا ہے۔ زمینیں کیسی بکی پوچھے اہل حیدرآباد سے، سونا نکال دیا عورتوں نے، لو پلاٹ، کیا زمین لو، چھوڑو مت۔ زمین کے ریٹس بہت ہائی ہو گئے، لوگوں نے مس نہیں کیا، لے لی ہے زمین، خرید لی ہے وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، کل کو جو ہے بیچیں گے تو قیمت زیادہ آئے گی، اور یہی حال بنگلور کا یا دیگر شہروں کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زمین خریدتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ گھر کی کیا اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے؟ گھر بنانے کے لیے دنیا میں انسان کیا کچھ کرتا ہے، 20 سال جاب کرتا ہے، جمع کرتا ہے، پونجی کو خرچ کرتا ہے اور زمین خریدتا ہے۔ لاہور میں، کراچی کے حالات آپ دیکھیے کیسے جو ہے پلاٹس بک رہے ہیں، وہاں پر اپنا سونا عورتیں دے دیتی ہیں، پورا زیور، جاؤ زمین لے لو۔ جنت میں 12 رکعت، جنت میں، اللہ اکبر، اگر آپ ایک دن میں 12 رکعت نفل اللہ کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا آپ کے لیے، آپ کا محل، آپ کا گھر جنت میں۔ کیا بات ہے بھائی، 12 رکعت صرف 12 رکعت، 12 رکعت، یہ ذرا 12 رکعت کیسے ہے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے اس کو۔ فجر کی 2 جو پہلے پڑھی جاتی ہے، کتنے ہوئے؟ 2۔ ظہر سے پہلے 4، کتنے ہوئے؟ یہ 4 کیسے 2 پڑھنا زیادہ افضل ہے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ ظہر کے فرض کے بعد 2، کتنے ہوئے؟ 8۔ مغرب کے فرض کے بعد 2، کتنے ہوئے؟ 10۔ عشاء کے فرض کے بعد 2، کتنے ہوئے؟ ہو گئے 12۔ پڑھیں گے جنت میں محل۔ حدیث صحیح مسلم کی، راویہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، عورتیں سن رہی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب سے سنا، کہتی ہیں فما برحت اصلیہن بعد، یہ ہے خواہش جنت کی کرنے والے، یہ جنت چاہنے والے لوگ ہیں۔ ہم کو حدیث معلوم ہے لیکن عمل ندارت۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد سنتیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں دیکھیے آپ،
بھوک لگ رہی ہے، حالانکہ افطار کر کے آیا، چلو جلدی دیر سے پہنچا، تھوڑا کھا کے آ گیا، بھوک لگ رہی ہے، ارے 2 رکعت مغرب کے بعد کی سنت نماز کتنے منٹ چاہیے آپ کو؟ اگر ٹریفک میں پھنس جائیں تو بھوک برداشت کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ شاداب میں بریانی لینے کے لیے چلے گئے، لائن لگی ہوئی ہے، برداشت کر رہے بھوکا، آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے مغرب کے بعد کی؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے آپ؟ 12 رکعت کے لیے کتنے منٹ چاہیے آپ کو؟ آپ پڑھیں گے، آپ کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ یہ رمضان ہے، یہ رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ رمضان روزے میں پڑھ رہے ہیں، ایک تو عبادت پھر عبادت، سبحان اللہ، اور جنت کا محل پکا۔ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ حدیث صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، کیا مجھے اور آپ کو جنت میں محل چاہیے؟ جی ہاں چاہیے۔ پڑھیے 12 رکعت۔ 12 لوگوں نے 15 16 17 18 19 بنا دیے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ہے بھائی، 12 پڑھیے آپ۔ اس کے علاوہ جو پڑھنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے نوافل کا، اس کو سنن رواتب کہتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، یہ فائدہ ہے۔ ایک حدیث، دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندوں پر جو چیزیں فرض کی اس کے علاوہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، بندہ قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، وہ میری پناہ طلب کرتا ہے کسی شر سے، میں ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نفل نمازوں کی اہمیت تو کیوں ہم مس کریں؟ پڑھیں گے 12 رکعت، چھوڑنا نہیں ہے 12 رکعت۔ فجر کی 2، ایک مرتبہ بتا، فجر کی 2 پہلے پڑھنی ہے جو خیر من الدنیا وما فیہا ہے۔ ظہر سے پہلے کتنے؟ 4، 2 کر کے پڑھیں آپ۔ ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد، میں نے عصر نہیں کہا کیونکہ عصر کے نہیں ہے، وہ سنت موقدہ نہیں ہے، عصر کے بعد مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، بس 12 پڑھی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت آئی ہے جو غیر موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ یہ موقدہ نہیں ہے، یہ 12 رکعت میں نہیں، اس سے ہٹ کر ہے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے نے 2 کر کے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ چاہیے رحمت، اللہ کی رحمت چاہیے ہم کو، بالکل چاہیے، ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمتوں کے۔ دعا کس کی زبان مبارک سے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ رحم اللہ امرا صلی قبل العصر 4 الحدیث کا مقصد، اللہ رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے مدینہ میں، آپ جا کے دعا لیتے تھے؟ اللہ کے ذرا دعا فرما دیجئے، نہیں ہے نا؟ یہ حدیث موجود ہے قیامت تک کے لیے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر سے پہلے 4 پڑھیں گے انشاءاللہ، 12 رکعت بھی پڑھیں گے۔ پھر زیادہ بول رہا ہوں نہیں، زیادہ نہیں، اجر چاہیے نا، جنت چاہیے نا، زیادہ کریں کم کریں، جنت۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ہم بھی پڑھیں گے، ہماری بیوی کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہو گیا۔ اور ایک کون سی نماز ہے؟ تراویح، نمازوں میں ایک اہم نماز ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، اور یہ سب نماز الگ، نام الگ ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ رات میں پڑھی جانے والی نماز کو کہتے ہیں قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، تہجد، نام صلاۃ اللیل، قیام اللیل، سب۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے آخر تک۔ رمضان میں جماعت کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، معلوم ہے سب کو، حرم میں بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لوگ گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، معلوم ہے سب کو۔ تو اب یہ جو تراویح کی نماز ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اور آپ کہاں پڑھیں گے اس کو۔ گھر میں ہمارا بچہ حافظ ہے، ہمارے دوست کا بیٹا حافظ ہے، زبردست قرات چل رہی ہے، اس کی اہتمام ہوتا ہے۔ عشاء پڑھ کے چپکے بعض لوگ نکلتے ہیں، دیکھیں آپ ہر سال چپکے نکل جاتے ہیں۔ مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ خیر ہے اس میں، بہتر ہے، فائدہ ہے، تو کیوں نہ ہم جماعت کے ساتھ اہتمام کریں۔ عورتوں کو لا سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ جی بالکل، بازار لے جاتے ہیں نا آپ، عورتوں کو لا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ حرام ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے، آج بازار میں فتنے کا ڈر زیادہ ہے، وہاں دیکھیے کتنی مرتبہ لے جا رہے ہیں آپ۔ مسجد کو لائیے، عورتوں کو اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ،
خیال کیجئے مسجد کا بھی اس سلسلے میں. تو تراویح کی نماز کا کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ بہترین نماز ہے. کیا اس کا عشاء سے تعلق ہے؟ نہیں. اس کا کسی نماز سے تعلق ہے؟ نہیں. وہ رات کی ایک نماز ہے جس پر بہت اجر ملتا ہے آپ کو. حدیث آپ کے سامنے ہے بھی انشاءاللہ، اہتمام کیجیے، پڑھیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے تراویح نہیں پڑھیں گے تو عشاء قبول نہیں ہوگی. غلط. یہ لوگ کہتے ہیں. آج کا مسئلہ کیا ہے، یمبو میں جمعہ کو درس ہے، یہ جمعہ نہیں، اس کے بعد والا جو جمعرات کو 23 کو ہے، علماء سے دوری کا انجام. مسئلے کیا ہیں ہمارے؟ جو کام ڈاکٹر کو کرنا ہے انجینئر کر رہا ہے، جو کام ٹیچر کو کرنا ہے وہ ڈرائیور کر رہا ہے. سسٹم پورا گڑبڑ چل رہا ہے. علماء کا کام عوام کر رہی ہے. فتویٰ دینا، سوالات کے جواب دینا، دینی مسئلے بتانا کس کا کام ہے؟ اہل علم کا کام ہے. عوام ہے بھائی. آپ ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ نے احرام میں جو ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں. وہ دوائی دے گا، اس کی ایک فیلڈ ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہے گا. ڈاکٹر جو ہے آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ جو ہے یہ کام کیے تو آپ کا احرام آپ کو دم دینا پڑے گا، یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے. دین میں زبان نہیں کھولے گا ڈاکٹر. کیوں؟ ہی از اے ڈاکٹر، ہی از ناٹ اے اسکالر. عالم نہیں. عالم بولیں گے، اہل علم بولیں گے. تو کس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عشاء قبول نہیں ہوگی جس نے تراویح نہیں پڑھی؟ نہیں. تراویح الگ ہے، عشاء الگ. عشاء فرض ہے، تراویح سنت ہے، نفل ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے سنیے. ابو ذر جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. ابو ذر، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل، یہ ہے موضوع سے متعلق، ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. أخرجه أبو داود. سنن ابو داؤد کی ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ شروع کیے رمضان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح نہیں پڑھائے، قیام اللیل آپ نے نہیں کیا، یہاں تک کہ جب 7 دن باقی رہ گئے تھے. 7 دن باقی رہ گئے تھے رمضان ختم ہونے کو، تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، آپ نے قیام اللیل فرمایا. ہمارے قامہ بینا یعنی آپ پڑھے، آپ کے پیچھے ہم پڑھے. کتنی؟ 1/3 رات پڑھے. ثلث اللیل سمجھتے ہیں؟ ثلث اللیل مغرب سے فجر تک رات کتنے گھنٹے کی ہے؟ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے آپ. ایک حصے کو ثلث کہتے ہیں. ثلث اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے قیام اللیل، تراویح 3 گھنٹے پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ہے جب 6 دن باقی تھے اس کے بعد کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں، آپ نے قیام نہیں فرمایا، یعنی تراویح نہیں ہوئی. پھر جب 5 دن باقی رہ گئے یعنی اس کے بعد کی اگلی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہمیں. کتنی؟ آدھی رات. کتنی پڑھی؟ آدھی رات صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے بعد میں نے کہا ابو ذر غفاری اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تو پڑھ لیے، کیا جذبہ تھا دیکھیے. آج نیند آتی ہے لوگوں کو تراویح میں. 1 گھنٹے کی تراویح میں پریشان ہوتا ہے، ارے امام صاحب بہت لمبی کھینچ رہے بول رہے. بس مسجدوں میں مشہور، ارے وہ مسجد نہیں، ہمارے محلے کی مسجد میں لمبی ہوتی تراویح. وہ ایک مسجد صبح سے شارٹ ہوتی ہے، وہاں پر 15-20 منٹ کی، ایسے پڑھ کے ایسے نکلو. تو لوگ تلاش کرتے ہیں ان مسجدوں کو جن مسجدوں میں جو ہے شارٹ ہوتی ہے نماز. یہاں صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ایمان دیکھیے. رمضان میں آدھی رات تراویح پڑھنے کے بعد، آدھی رات ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے وسلم آدھی رات اور باقی ہے، یہ بھی پڑھا دیجئے نا. اللہ اکبر. قربان جائیں صحابہ پر رضی اللہ عنہ، قربان جائیں. آج ہمارے ملکوں میں اگر تراویح تھوڑی لمبی ہو جائے، امام صاحب لمبی ہو گئی آج، کیوں؟ سیلری دیتے نا، یہ مت دیجیے سیلری. ان کو ایسا بنائیے کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے. کچھ ایسا کیجیے. جی ٹھیک ہے صدر صاحب، کل جو ہے شارٹ
کیونکہ پچھلی رات میں صدر صاحب, مسجد کے صدر صاحب نے کہا تھا ذرا لمبی پڑھا دی آپ آج, 1.5 گھنٹے کی تراویح ہو گئی آپ, یہاں آدھی رات پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اور باقی رات. 1.5 گھنٹہ پڑھ لیے تو بہت پڑھ لیے. اب امام صاحب ہے, سیلری کا مسئلہ ہے, صدر مسجد کے صدر صاحب کا بھی مسئلہ ہے, کیا بول رہے آئندہ نیکسٹ رات میں وہ 1 گھنٹہ پڑھائیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے, تھوڑا اور کم کرو تو اور اچھا رہتا, اور کم کر دیں گے 45 منٹ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ نبی سے کہا کہ باقی رات بھی اگر ہم کو پڑھا دیتے آپ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی, وہ ہے موضوع سے متعلق. آپ تراویح کی فضیلت دیکھیے اس حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل اذا صلی مع الامام, آدمی اگر امام کے ساتھ پڑھے تراویح نماز, حتی ینصرف, یہاں تک امام چلے جائے, یعنی پوری نماز پڑھتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب لہ قیام لیلہ, پوری رات قیام کرنے کا اس کو اجر دیا جاتا ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے یہ. اور ایک روایت میں اسی حدیث میں ہے کہ اور جب دوسری رات تھی اس کے بعد, یعنی 3 دن یا 4 دن باقی رہ گئے تھے, 3 دن باقی رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں نماز پڑھائی تراویح کی. سنیے حدیث, تراویح کی نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات. ہم کو ڈر ہو گیا کہ ہم کو فلاں نہیں ملے گی. پوچھا راوی نے کہ فلاں کس کو کہتے ہیں, کہا سحور کو, سحری کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا, اذان جو ہو جائے گی فجر کی. اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی. سحری کا خدشہ ہو گیا کہ سحری مس ہو جائے گی. یہ ہے ابو داؤد کی حدیث. اس سے معلوم ہوا کہ لمبی نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے. چلیے ایک بات. دوسری بات, اگر میں اور آپ امام کے ساتھ تراویح کی پوری نماز پڑھیں گے, اس سلسلے میں سوالات کیے گئے علماء سے, تو بتایا گیا کہ اگر وہ وطر بھی پڑھاتے ہیں تو وطر بھی پڑھ لیجیے ان کے ساتھ. تحفۃ الاحوذی ترمذی کی شرح ہے معروف, اس میں ایک مسئلہ آیا ہے, سنیے. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی رمضان میں لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے یا تنہا پڑھے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا نہیں, جماعت کے ساتھ پڑھے. اور میں چاہتا ہوں, مجھے پسند ہے یہ بات کہ انسان جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ تراویح بھی پڑھے اور اسی کے ساتھ وطر بھی پڑھ لے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر کے جائے. امام سلام کب پھیرتے؟ تراویح کے بعد وطر بھی پڑھتے نا امام صاحب. تو پوری نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 1 رات نماز پڑھنے کا, قیام کرنے کا ان کو اجر دیا جائے گا. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ہر رات پوری تراویح وطر سمیت امام کے پیچھے پڑھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. مسئلہ معلوم ہوا, اگر یہ نفل نماز میں اور آپ پابندی سے پڑھیں گے, کون سی؟ تراویح, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات قیام کرنے کا, رات لمبی ہوتی ہے, آپ 1 گھنٹہ پڑھے, آپ 45 منٹ پڑھے, آپ 1.5 گھنٹہ پڑھے تراویح کی نماز, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کتنا دے گا؟ پوری رات قیام کرنے کا اجر دے گا. لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے, اس کی پوچھ نہیں ہے, اس کا عشاء سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ چھوڑنا نہیں. تو اس کا بھی اہتمام کریں گے, کسی دن تراویح مس نہیں کریں گے. یہاں ایک مسئلہ بتا دوں میں, عمرہ کرنے گئے ہم, طواف کر لیے, تراویح شروع ہو گئی, کیا کرنا بھائی؟ جمعہ کے دن دورے میں مسئلے آئیں گے تو اس میں بتا دیتا ہوں بھائی تراویح پڑھنا یا عمرہ کمپلیٹ کرنا, کیونکہ وہاں 2 رکعت 1 لاکھ کے برابر ہے. یہ مسئلہ چونکہ مسئلے ہیں نا, یہ تو مسئلے تو نہیں بتا رہے ہم یہاں پر, آپ یہاں پر کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں. تو مسئلے 2-3 دن کے بعد, کیا آج پھر ہے نا, منگل بدھ جمعرات, 3 دن کے بعد آ رہا ہے علمی دورہ انشاءاللہ دعوت سینٹر میں, وہاں آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ایک کام معلوم ہوا کہ ہم فرض نماز کی پابندی کریں گے, سنن کا اہتمام کریں گے, نوافل کا اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ دوسری چیز اذکار, دعاؤں کا اہتمام. اذکار بعد الصلاۃ, یعنی اذکار یعنی وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے, اس کی اہمیت کو ذرا سنتے چلیں آپ. پہلا مسئلہ, ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے, جس کو فرض نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. ہم بیٹھیں گے اور ذکر کریں گے, نیند آ رہی ہے, تھکے ہوئے ہیں, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھیے, تھوڑا ٹائم دیجیے اپنے آپ کے لیے. آپ سنیے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سلام پھیرے نکلے نہیں, بیٹھیں گے ہم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 قال وقال تمام 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر غفرت خطایاہ وان كانت مثل
زبد البحر اخرجہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا, اور یہ 99 ہو گئے 33 اور 100 مرتبہ میں یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اتنا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر معلوم, بحر, جھاگ معلوم, سمندر میں کتنی جھاگ ہوتی ہے, اتنے بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین آپ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنا ٹائم لگتا ہے, جلدی ہے, نہیں کرنا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء 5 فرض نمازیں ہیں. فرض نماز کے بعد پڑھنے کی دعائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو پڑھنے کی دعائیں پڑھیے, بیٹھیے اٹھیے مت. ایک بات. دوسری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے, جب تک آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرض نماز پڑھ لیا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ, فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, رحمت کی دعا, مغفرت کی دعا, اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ اس پر رحم فرما. جب تک بیٹھیں گے نہیں, یا جب تک وضو نہیں ختم ہو جائے گا. اگر بیٹھے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو ختم, یا آپ اڑ گئے وہاں سے تو ختم. سوال کیا گیا علماء سے, کیا یہ حدیث اس انسان کے لیے بھی شامل ہوگی جس نے پہلی صف یا دوسری صف تیسری صف میں جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا؟ تو علماء نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ وہ بھی اس میں شامل ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے, ذرا دیکھیے. رمضان میں جلدی ہوتی ہے سب کو, کس بات کی جلدی کر رہا ہے؟ اجر نہیں چاہیے, گناہوں کو بخشوانا نہیں ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے, ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ ایک حدیث یہ ہے کہ گناہ آپ کے بخش دیے جائیں گے اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. ایک دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے, صحیح حدیث, کہ فرشتے آپ کے لیے 2 چیزوں کی دعا کرتے ہیں, مغفرت اور رحمت. اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ اس پر رحم فرما. کب تک؟ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے. آپ 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ فرشتے دعا دیں گے. آپ بس وضو کو بچا کے رکھیے. فجر کے بعد جلدی ہے نہیں, ہاں ظہر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہو, ٹھیک ہے ڈیوٹی ہے, لیکن ذکر تو کر سکتے ہیں آپ. یہ جو ذکر ہے 33 اور 33 اور لا الہ الا اللہ, یا اور ایک روایت میں 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیے, چھوڑیے مت اس کو, پڑھ کے ڈیوٹی کیجیے. آپ عصر میں جو ڈیوٹی نہیں, مغرب میں نہیں, عشاء میں نہیں. عشاء میں بھی آپ پڑھیں گے, اس کے بعد تراویح ہوگی. پڑھیے, چھوڑیے مت اس ذکر کو. ایک چیز. دوسری بات, اس کے علاوہ ذکر, جی ہاں یہ ذکر سے مراد دعائیں ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, سونے کے بعد کی دعا. کیا اس میں بھی اجر ملے گا, فضیلت ہوگی؟ جی ہاں. گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے باہر نکلنے کی دعا, گاڑی میں سوار ہونے کی دعا, بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. پڑھیے دعاؤں کا ہے. گھر سے باہر دعا, بازار جا رہے ہیں کھجور لانے کے لیے دعا. کتنی دعائیں ہیں, تفصیل نہیں ہے, وقت وقت. ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے, خیر ملے گا, اجر ملے گا, اور یہی چیزیں کل جنت کے لیے ہمارے لیے چاہیے. تو کوئی دعا مت چھوڑیے, جلدی مت کھائے. کھانے سے اچھا دیکھیے, اب کھانے سے پہلے اب افطار کرنا ہے. ہمارے پاس بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے, خیر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ علم دیا تو مسئلہ معلوم ہوا. ایک دعا لکھی جاتی ہے, سحری کی ایک دعا, افطار کی ایک دعا. سحری میں کیا دعا بھائی؟ نویت ان اصوم. واٹس ایپ چل رہا ہے نا آج کل, اور واٹس ایپ پہ آئے گا, دیکھیں شعبان ہے نا, اب رمضان کے قریب آپ میں سے کوئی فارورڈ مت کیجیے, فارورڈ کریں گے اللہ. میں بتا دے رہا ہوں ابھی مسئلہ. سحری کی کوئی خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ و تعالیٰ, ایک مشہور دعا ہے, میں یاد کیا نہیں, پڑھا اس کو. غلط ہے, ثابت نہیں ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گا, سحری کرتے اس کے بعد نہیں, بسم اللہ بول کر کھانا ہے بس, جو عام حدیث ہے. سحری کی کوئی خاص دعا نہیں ہے, سمجھ گئے نا؟ اب آپ بھیجیں گے, اللہ پوچھے گا آپ سے. میں تو بتا دیا نا, میں سن لیا نا آپ سب, ختم, حجت قائم ہو گئی. جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں, نویت ان اصوم حدیث سے ثابت نہیں ہے. سحری کی کوئی خاص دعا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پکائیے, کھائیے, حلال. سگریٹ پیتے بعد لوگ سحری میں, وہ مت پیجیے. چائے پینا ہے پیجیے, دودھ پینا ہے پیجیے, جوس پینا ہے پیجیے, لبن پینا ہے, گرمی میں رمضان آ رہا ہے پیجیے, ہر حلال چیز پیجیے. سگریٹ مت پیجیے, جلدی پیتے بعض لوگ. یہ کیسے روزہ ہے سمجھ میں نہیں آیا آج تک مجھے. آپ جب فجر سے مغرب تک اپنے منہ کو حرام چیز سے روک سکتے ہیں تو فجر سے پہلے کیوں نہیں روک سکتے؟ آپ مرد ہیں,
یہ مرد ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے, ایک حرام چیز کو رمضان میں نہیں چھوڑ سکے. چھوڑ سکتا ہے مرد, عورتیں تو نہیں پیتی ہیں نا, مرد پیتے ہیں. آپ اللہ سے ڈریے, روزہ ہے, رمضان ہے. جو انسان فجر سے مغرب تک اپنے منہ کو حرام چیزوں سے روک سکتا ہے, فجر سے پہلے نہیں روک سکتا, آف کورس روک سکتا ہے, مغرب کے بعد روک سکتا ہے. شیطان حاوی ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن رمضان میں بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. جو حدیث میں ہے نا کہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بھٹکاتا ہے. وہ جو ہمارے جسم میں ہے نا وہ تو رہتا ہے. اور قید کرنے کا مطلب علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بتایا ہے, قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پاور ختم ہو جاتا ہے, اس کی گمراہی ختم ہے. وہ اندر رہ کے بھی گمراہ کر سکتا ہے آپ کو, یہ بھی علماء نے بتایا ہے. جیسے ایک چور کو, ایک ڈاکو کو اندر بند کر دے, قید کر دیں, تو اس سے جو نقصان ہوتا تھا محلے میں وہ بند نہیں ہو جائے گا, اندر رہ کے بھی اپنا کام کرے گا وہ. ایک بات. دوسری بات علماء نے بتایا مردۃ الشیاطین کا, سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے جو عام طور پر سرکش ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر شیطان قید ہو گیا. دیکھیے انہ لکم عدو مبین, رمضان میں بھی بھٹکاتا ہے. وہ بولتا ہے دیکھو تم فجر سے منہ کو روک کے رکھے مغرب تک, اب مغرب کے بعد پیو, یا فجر شروع ہونے سے پہلے سحری کر کے جلدی چائے پینے کی عادت ہوتی ہے. چائے اچھی چیز ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے. ویسے سگریٹ پیتے ہیں لوگ, جلدی جلدی پیتے, اذان ہونے والی ہے فجر کی, فجر کی اذان ہوگی, پھر کش ماروں گا تو ختم روزہ. ہوٹلوں میں جو سحری کرتے دیکھے جلدی جلدی پیتے ہیں سگریٹ. کیا ہے یہ, روزہ ہے یہ؟ ارے اسے تو چھوڑ دو خلاص. جب آپ اللہ کے لیے ایک سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, کھانا پینا چھوڑے, کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ کھانا پینا کیوں چھوڑے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا, روزہ ہے, روزے میں حرام ہے تو یہ حلال ہے نہیں ہے نا, یہ حرام وہ حرام. روزے میں کھانا حرام, سگریٹ ہمیشہ زندگی بھر حرام. افطار کے بعد تو کھانا حلال ہے آپ کے لیے, سورج غروب ہو جائے تو آپ کا افطار ہو گیا. سگریٹ کیسے نہیں چھوڑتے؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے, زبردست چانس ہے, موقع ہے. کتنے لوگوں نے توبہ کی, کتنے لوگوں نے صدق دل سے. صرف ایک چیز چاہیے سگریٹ کے لیے چھوڑنے کے لیے, کیا ہے؟ پختہ عزم, پختہ ارادہ. بس نفس ابھارے گا برائیوں پر, نفس کو روک کے رکھنا ہے. وَأَمَّا مَنْ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اسی طریقے سے اذکار بعد الصلاۃ ہو گیا, صبح اور شام کے اذکار, اس کا بھی اہتمام کیجیے. حسن مسلم, فورٹنس وغیرہ کتابیں ہیں, یا بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی رہتی ہے, بھیجتے ہیں لوگ. صبح پڑھنے کی کچھ دعائیں ہیں, شام میں پڑھنے کی کچھ دعائیں ہیں. رمضان میں اس کو مت چھوڑنا, غفلت بڑھتی جاتی ہے عام طور پر. صبح پڑھنا ہے, صبح پڑھیے فجر کے بعد, مغرب میں پڑھنے یا عصر کے بعد پڑھنے کے وہ اذکار ہیں, شام کے اذکار اہتمام کیجیے, مس مت کیجیے. ایک چیز. دوسری چیز دعا, بلکہ تیسری چیز, نماز ہو گئی, اذکار ہو گئے, تیسری چیز دعا ہے. کیا ہے؟ دعا. یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. آپ کو ضرورت ہے مانگنا؟ جی ہاں, ہم میں سے ہر شخص دعاؤں کا محتاج ہے, اور دعا اللہ سے کی جائے گی. رمضان میں مانگیے, مانگنے کا مہینہ ہے, مانگنے کا زبردست مہینہ آ رہا ہے. اگرچہ ہر دن مانگنے کا دن ہے, لیکن وہ خصوصیت کے ساتھ ہے وہ مہینہ, جس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ انسان روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ سے, وہ مانگنے کی راتیں ہیں, مانگنے کے دن ہیں, مس مت کیجیے اس کو, چھوڑیے مت. کب دعا کرنا ہے خاص طور سے چند چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں میں. دعا ویسے آپ کبھی بھی کیجیے, اللہ قبول کرنے والا ہے. بس اس بات کا خیال رکھیے دعا کرتے وقت کہ سچے دل سے آپ دعا کیجیے, اخلاص کے ساتھ, اور حاضر قلب یعنی دل جوئی کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے وہ روٹین بنتی ہے دیکھیے ایک لائف کی, ایسے ادھر دیکھ رہے, کھجور آ گیا اور چیزیں نہیں ہیں, میں کیا کیا لایا تھا مارکیٹ سے, ابھی بیگم وہ نے رکھی, بچی وہ نے رکھی, ایسے. یہ کیا, یہ دعا ہے؟ آپ کو مانگنا ہے, آپ ذرا مانگیے. ایک ادب ہوتا ہے مانگنے کا. جب پیسے مانگتے رہو ذرا دے دیجیے نا, مسئلے ہیں. لوگوں سے پیسے مانگتے, کیسے مانگتے؟ ادب سے. اللہ سے دعا کر رہے آپ, مانگ رہے اللہ سے, تو ذرا احترام, اللہ کا ادب. کیسے مانگ رہے کہ دماغ کدھر ہے, دل کدھر ہے؟ دل سے مانگیے, سچے دل سے, اس یقین سے مانگیے کہ اللہ دیتا ہے. کوئی چیز اللہ کو روکنے والی نہیں ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ بچیاں ہیں, شادیوں کے مسئلے, دعا کیجیے. میں بچیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ خود دعائیں کریں رمضان میں. اے اللہ ہم کو نیک شوہر عطا فرما, اے اللہ ہمیں نیک بیوی بنا, ازدواجی زندگی ہماری کامیاب بنا. جو شوہر ہیں وہ لوگ دعائیں, اے اللہ ہماری بیوی کو ہدایت دے, اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے. اللہ دلوں کا مالک ہے, دلوں کو تبدیل کر سکتا ہے.
جو چاہے کرنے والا ہمارا رب ہے. مانگیے اللہ سے. بیویاں جو شوہروں سے پریشان ہیں، ان کے ظلم سے، زیادتی سے، ان کے مار سے، یا ان کی برے اخلاق سے پریشان ہیں، بد کرداری سے ان کے پریشان ہیں، دعا ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجیے. مانگیے، مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. بلکہ ابھی سے مانگیے کہ اللہ رمضان دے. سلف صالحین 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما. دعا کیجیے اللہ سے. شوہر بدل جائیں گے، دیکھنا انشاءاللہ. شوہروں کی شکایت بس کر دیجیے آپ، یا شوہر بیویوں پر ظلم کرنا بس کر دیجیے. آپ نکاح کر کے لائے ہیں. خیر موضوع نہیں ہے، بتاؤں. بیوی ہے آپ کی، اس کی ایک عزت ہوتی ہے. بیوی ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے گھر کے. آپ کی بیوی ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے. کسی کی بیٹی آپ اپنے نکاح میں لے کر آئے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کا گھر کا کام کرتی ہے. اللہ سے ڈریے، ظلم مت کیجیے اس پر. معافی مانگ لیجیے، توبہ کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے. اور بیویاں اللہ سے دعا کریں ہمارے شوہروں کو اللہ نیک توفیق دے، اللہ ان کو برائیوں سے بچا. اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے. یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ. اللہ سے مانگیے، جو مانگنا ہے آپ کو مانگیے. اور خاص طور سے کچھ اوقات کا خاص خیال رکھیے. اس میں ایک چیز ہے، اذان اور اقامت کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. اذان بین کل اذانین، اذان اور اقامت کے درمیان 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ. لوگ عام طور بیٹھے کیا کرنا، گھڑی دیکھتے رہتے. امام صاحب اب آتے گی، جب آتے گی، اب آتے گی، جب آتے گی. ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے. بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فجر میں آئے ہوئے ہیں آپ، 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ لی. اب کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھ نہیں، دعا کیجیے. آپ قرآن فجر کے بعد پڑھنا ہے، میں بتا رہا ہوں اس کو آگے. فجر کے بعد اس کو یہ دعا میں کیجیے. اذان اور اقامت کے درمیان ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اقامت بد. اور دعا میں ہاتھ پھیرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا کے آداب ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ آپ اللہ کی تعریف کیجیے، پیارے نبی پر درود پڑھیے اور دعا کیجیے. اللہ سے مانگیے سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، مانگیے، اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. حرام کمائی سے توبہ کر لیجیے تاکہ دعائیں قبول ہوں. عقل حرام سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ دعائیں قبول ہوں. مانگیے، اللہ سے خوب مانگیے. میں نے مانگا، مجھے ملا. آپ کو ملا؟ کوئی ہے ایسے؟ بہت سارے ہیں. آپ کو نہیں ملا؟ آپ کو نہیں ملا؟ اب تک آپ نے کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگی؟ ملی؟ بس چیزیں ملی. میں مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بہت دعا کیا تھا، اللہ نے داخلہ. مدینہ یونیورسٹی کے بعد جو ہے میں طواف کرتا تھا، مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اے اللہ مجھے حرم کے قریب رکھ. اللہ میں دعا کرتا تھا اللہ سے جب میں مدینہ میں پڑھتا تھا، اے اللہ مجھے حرم کے قریب رکھ کے بار بار میں مکہ مدینہ آ جا سکوں. اللہ نے مجھے جدہ میں رکھا ہے. میں نے اس مسجد کے لیے دعائیں کی تھی، دروس کیا. آج 13 سال 14 سال تقریباً ہو گئے. نجیب بھائی پرانے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں دروس چل رہے ہیں یہاں پر. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے. آپ کو نہیں ملی؟ میں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، بیٹا ملا. بیٹی کے لیے دعا کی تھی، بیٹی ملی. دعا کیجیے، ملتی ہے. اللہ دیتا ہے. شفا کے لیے دعا کیجیے، شفا ملے گی. مانگیے اللہ سے، یقین سے مانگیے، اللہ دیتا ہے. بھائی امام بخاری کتنے لوگ، بعض لوگوں کے بچے بیمار ہیں، بعض لوگوں کے شوہر بیمار ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعا یاد کیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے تھے، اندھے پیدا ہوئے تھے، بلائنڈ جس کو بولتے ہیں، اندھے. ڈاکٹروں نے کہا تھا نہیں ان کو نگاہ آنکھ نہیں آ سکتی، لیکن ایک عرش پر مستوی ہمارا رب ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے. ادعونی جس نے کہا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا. وہ اللہ کی بندی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہاتھ اٹھاتی ہے تہجد میں، تہجد پڑھتی ہے، اللہ سے دعا، اللہ میرے بچے کو نگاہ دے دے، اللہ میرے بچوں کو آنکھیں دے دے، اللہ میرے. اتنی دعا کی کہ خواب دیکھا انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں تو بچے کے آنکھ آ گئی. سبحان اللہ، بینا ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدث بن گئے. سبحان اللہ، دعا قبول ہوتی ہے. دمام کی ایک عورت، پتے میں کنکر تھا اس کا، سعودی عورت کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. دمام کی عورت کا واقعہ، اس زمانے کا واقعہ. پتے میں اتنا موٹا کنکر آ گیا تھا، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا. ڈاکٹر نے کہا، شاید کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے دیکھا، چیک کیا، کہا پتھر تو ہے، اب تو آپریشن کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. بچوں نے اماں کو سمجھایا، بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی تو نہیں، مجھے تھوڑا سا وقت دو. ٹھیک ہے. بچوں سے اس نے کہا کہ مجھے مکہ لے چلو. مکہ آئیں، یہی مکہ ہمارا پڑوس کا شہر. اللہ اکبر. مکہ آئیں، 1 ہفتہ رہیں، اللہ سے زمزم پیتی تھی، دعائیں کرتی تھی، سورہ فاتحہ پڑھتی تھی، دعا کرتی. سورہ فاتحہ شفا ہے، اللہ سے دعا کرتی تھی، پانی پیتی تھی، دعا کرتی تھی، پانی پیتی تھی، دعا کرتی تھی. اللہ نے دعا سن لی، پتھر ختم، پیٹ کی تکلیف ختم. پتے میں جو ہے جب کنکر ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے شدید. لوگوں نے بیان کیا، اللہ ہمیں اور آپ کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے. دعا کی اس بوڑھی عورت نے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیونکہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے. ہوا یہ، واپس دمام گئی. بچوں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس. اماں جی کس لیے ڈاکٹر؟ کہا آپ کے پتے کا کنکر. نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے. تو بچوں نے سمجھا شاید اماں ڈر گئی ہیں عملیہ سے، آپریشن سے. المہم لے جایا گیا تو چیک کیا گیا تو پتھر غائب. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ضرور مکہ میں کوئی جڑی بوٹی کی ہوگی، کچھ علاج کیا ہوگا، کچھ دوائی کھائی ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے بندے، میں نے کوئی دوا نہیں کھائی،
کہا ایسے کیسے؟ میں صرف دعا پڑھتی تھی، زمزم پیتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی۔ اس نے کہا یہ تو سب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو سب کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے آپ کو یقین نہیں آتا، میں صرف قرآن پڑھتی تھی، اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی تو میری بیماری ختم ہو گئی۔ اس کو جب یقین نہیں آیا تو دلیل میں اس نے جب آیت پڑھ دی تو چپ رہا وہ ڈاکٹر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کو، اللہ کے کلام کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے کلام سے پہاڑ چکنا چور ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو کیا میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کروں تو میری پتھری ختم ہوتی نہیں ہو سکتی ہے؟ دعائیں اثر کرتی ہیں، دلیلیں ہیں یہ سب، یہ مثالیں ہیں سب میں۔ اللہ سے مانگیے۔ فجر اور کیا کہتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک وقت ہے جس میں خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر رمضان میں اس میں غفلت برتی جاتی ہے، اور وہ ہے سحری کا وقت۔ آپ کو معلوم ہے میں اور آپ جب سحری کریں گے وہ کون سا وقت ہے؟ نزول الہی، حدیث سے موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل، ہمارا رب رات کا جب تیسرا آخری پہر باقی فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، لاسٹ نائٹ، اس وقت اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی قرض دار کہ اس کا قرضہ ہلکا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا سنوں۔ اللہ رب العالمین ہر رات، چاہے وہ رمضان کی ہو یا شعبان کی ہو، ارے بھائی چلو شعبان میں نہیں اٹھ رہے ہیں آپ، رمضان میں تو سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا، وہ وقت جو سحری کا وقت ہے نا، دعاؤں کی قبولیت کا خاص طور سے وقت ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ میں اور آپ تھوڑی ایسی روٹین بنائیں۔ کھانا کتنی دیر میں کھاتے ہیں آپ؟ روٹی کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں؟ سحری میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تھوڑا سا خیال کر لیں، ابھی سے پلاننگ ہو، بھائی 25 منٹ مجھے کھانے کے لیے چاہیے، باقی دعا کیجیے۔ آپ کچھ ایسا اٹھیے کہ سحری بھی ہو، دعا بھی ہو، آپ دعا مس نہ ہو۔ عام طور پر دعا نہیں کرتے اس وقت لوگ، کیوں؟ اٹھے، برش کیے، فریش ہوئے، سحری کیے، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، ٹائمنگ کچھ ایسی بنائیے کہ جس میں آپ روزانہ سحری کے وقت دعا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور، افطار سے پہلے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا آپ افطار سے پہلے دعا کیجیے، جو اللہ سے مانگیے، سچ چھوڑیے، فروٹس کو چھوڑیے، کھانے کو چھوڑیے۔ آپ کی بیگم یا عورتیں کوئی کمی نہیں کرتی ہیں کھلانے پلانے میں آپ کو، ماشاءاللہ، اسپیشلی رمضان۔ آپ اللہ کی طرف ہوئیے، دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آپ کو کھجور کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے سحری کے وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، افطار کے وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، افطار کیا کریں گے؟ پھر بسم اللہ بول کے کھائیں۔ البتہ اس کے بعد ایک دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، تراویح ہو، وتر ہو، کوئی بھی ہو، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کیجیے، وہ بھی دعاؤں کا وقت ہے۔ اور سجدے میں کیسے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سجدے کی دعا۔ اس کے بعد جو دعا کریں گے آپ، کیا کریں گے اس میں دعا؟ قرآن کی دعائیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے، حدیث کی دعائیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے۔ اگر کچھ نہیں آتی، عربی نہیں آتی ہے تو وہ اردو میں اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، جو کیونکہ عربی آتی ہی نہیں اس کو تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث میں جائز ہے کہ وہ دعا پڑھ سکتا ہے، حدیث میں اجازت ہے اس بات کی کہ وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ آئے گا رمضان میں، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک اصل حدیث میں ایک گھڑی ہے، علماء نے کہا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے دن جمعہ کے دن آخر میں، سورج غروب ہونے سے پہلے ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، بندہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے گا۔ علماء نے کہا وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ تو جمعے 3 یا 4 رمضان میں ہمیں آئیں تو یہ یاد رکھنا، یہ جو مسئلہ جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے، تو بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بھی خاص طور سے خیال کیجیے۔ اس کے علاوہ جب چاہے آپ دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن کیجیے دعا۔ یہ تو خاص اوقات ہم نے بتائے، اذان اور اقامت کے درمیان، سحری کے وقت، افطار سے پہلے، سجدے میں، جمعہ کے دن، ٹھیک ہے؟ یہ دعائیں ضرور کیجیے، چھوڑیے مت، اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس کے علاوہ رمضان میں کیا میں کروں؟ چلو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ہاں عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور کیا کروں میں؟ قرآن کثرت سے پڑھنا ہے مجھے رمضان میں، اور کمپٹیشن میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کی تلاوت۔ کمپٹیشن کیسے؟ بچے جو ہم بھی چھوٹے تھے، کمپٹیشن، لوگ ہوتے اتنا پڑھی، اتنا پڑھے، میں اتنا پڑھا، آپ اتنے پڑھے، آپ کے کتنے پارے ہو گئے، میرے اتنے پارے ہو گئے۔ چلو بچے ہیں، چھوٹے بچوں کا کیا کہنا، ان کا ہم تو بڑے ہیں نا، عقل تو ہے نا،
کمپٹیشن نہیں ہے. میں ایک بار میاں بیوی کمپٹیشن کر رہے ہیں, بیوی کہہ رہے میں شوہر سے آگے بڑھوں گی. نیت اگر اخلاص ہے تو ٹھیک ہے, نیت صرف مسابقہ ہے. میں بتاؤں گی دیکھو اب تو کتنے پارے پڑے, 5 روزے ہو گئے, کتنے پارے ہوئے, میرے 2 ہی ہوئے خالے, میرے 5 ہو گئے پورے, میں آگے بڑھ گئی تم پیچھے ہٹ گئے. یہ نہیں چاہیے. اللہ کے لیے پڑھیے. آپ بتائیے مت کسی کو کتنا آپ پڑھ رہے ہیں, اتنا پڑھیے, اتنا پڑھیے. آپ جتنا پڑھیں گے خیر خیر. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ, میں نے شروع کی جو آیت اللہ نے اس میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے قرآن؟ پڑھیے قرآن. پڑھنا نہیں آتا تو جتنا آتا ہے ویسے پڑھیے. آپ جو یاد ہے وہ پڑھتے رہیے, سیکھیے پڑھیں. علماء موجود ہے, حفاظ موجود ہے, قاری موجود ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے. آپ مجھے ذرا پڑھا دیجیے قرآن. قرآن پڑھیے. کچھ خاص اوقات ہے کیا قرآن پڑھنے کے لیے؟ جی ہاں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن فجر کی نماز کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ خاص طور سے اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلے وقت آپ کو جو قرآن پڑھنے کے لیے ہے, مجھے معلوم ہے کسی کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی ہے فجر کے بعد. صحیح ہے نا؟ دنیا میں شاید نہیں ہوتی ہے. آپ پڑھیے فجر کے بعد قرآن. بہترین وقت ہے قرآن پڑھنے کا. قرآن پڑھیے. آج سے عہد کیجیے کوئی روزہ ایسا نہیں گزرے گا رمضان کا, کوئی دن جس دن میں فجر کے بعد قرآن پڑھیں. کتنی دیر پڑھنا ہے آپ کی مرضی, آپ پڑھیے. ارے وہ ایک حدیث بتانا بھول گیا رمضان میں وہ 2 رکعت والی حدیث میں نوٹ کر کے بھی لایا تھا آپ لوگوں کے لیے, بتانا بھول گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور ایک نیزہ اوپر چلے جائے, 2 رکعت اگر وہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں پورے حج کا اور عمرے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے. حجۃ تامہ, پورے حج کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ ایک حدیث بتانا بھول گیا تھا. یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے آپ کتنے, ذرا گھڑی دیکھیے آپ, فجر کا وقت اور شروق کا اشراق کا وقت, گھنٹہ 2 گھنٹہ چند منٹ. اچھا ان منٹوں میں کیا کرنا ہے؟ فجر کے بعد قرآن پڑھیے. آپ فجر کے بعد قرآن پڑھیے یہاں تک کہ اشراق کا وقت آ جائے. اشراق کا وقت آ گیا, اٹھیے 2 رکعت پڑھ لیجیے, بس چلے جائیے. اس کے بعد آفس, گھر, سونے, آرام کرنے جائیے. پورے حج کا ثواب. پھر قرآن کی تلاوت, ہر حرف پر نیکیاں مل رہی. اور رمضان میں روزے میں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ. فجر کے بعد اکثر لوگ نیند ہوتا رہی, ایسے نماز ختم, کب سلام پھیرتے, کب بھاگو, کب سلام پھیرتے. ارے بھائی ہمارے پاس سعودی عرب میں بالو بولتے, ہمارے پاس سعودی عرب میں کیا, سعودی عرب میں جی بولیے, ہمارے پاس سعودی عرب میں سلام پھیرتے چلے جاتے ہم لوگ. تو غلط ہے, چاہے وہ سعودی جائے یا مقیم جائے, غلط ہی غلط. نہیں جانا فوراً بھاگ کے. علماء نے اس خود عرب علماء میں کہا ہے. کیا کریں گے پھر؟ آپ بیٹھیے, ذکر کیجیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کی فضیلت بتائی ہے. قرآن پڑھیے. کب پڑھ رہے قرآن؟ ارے نہیں بہت نیند آ رہی. کیوں نیند آ رہی؟ 4 بجے سوئے, 3 بجے سوئے, کیوں سوئے 3 بجے؟ نیند کی قربانی دیجیے. آپ ایئرپورٹ پہ نیند آئے تو سو جاتے, فلائٹ سے پہلے نیند آئے تو سو جاتے, گاڑی چلاتے چلاتے نیند آئے تو سوئے. کبھی کچھ تو بھی کرتے وہ لوگ, وہ کھاتے رہتے, خان صاحب کھاتے تھے, وہ کچھ تو بھی کرتے, نیند کو بھگاتے. مدینہ جا رہے آپ, نیند آ رہی, سو جاتے. سو جائیے نا, ڈرائیونگ کرتے کرتے سو جائیے. اور نہیں بھائی کیسے سو جاتے, تو یہاں کیسے سو رہے پھر؟ اتنا ٹائم, یعنی زندگی بھر سونے میں گزری, اب رمضان میں بھی سونا ہے. کتنا فجر کے بعد سونا ہے. جی قرآن پڑھیے. قرآن, یہ قرآن کا مہینہ ہے, فجر کے بعد قرآن پڑھیے. ایک میرے مشورے ہیں, میری بھی اپنی بچپن سے عادت ہے, واللہ بہترین وقت ہوتا ہے. آرام سے 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں آپ. معلوم ہے آپ کو 25 کتنے منٹ میں پڑھیں گے آپ قرآن؟ آدھے گھنٹہ پڑھیے. سورج نکلنے تک تو پڑھیے کم سے کم. اس کے بعد اٹھ کے جو ہے 2 رکعت پڑھ لیجیے اشراق کی نماز. قرآن مس مت کیجیے, قرآن پڑھیے. ایک فجر کے بعد, میں نوٹ کیا ہوں باقاعدہ سوچ کے, گلف والوں کو سامنے رکھ کر. میں دوسری چیز عصر کے بعد, عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی افطار اور عصر کے درمیان میں کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ٹائم ہے. مجھے معلوم ہے کسی کی ڈیوٹی افطار تک نہیں ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو پھر وہ اس وقت کو چھوڑ کے دوسرے وقت آپ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیے. اور یہ عورتوں کا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ٹائم ہی ٹائم ہے ان کے پاس, اللہ یہ کہ احساس ہو رمضان کا, بس ان کا کام کیا ہے, ڈیوٹی تو ہے نہیں. اب کیا ہے, فجر کے بعد وہ آرام سے 1 گھنٹہ قرآن پڑھ سکتی ہے ہماری ماں اور بہنیں, بشرطے کہ ان کے دل میں جذبہ ہو کہ میں قرآن پڑھوں. اٹھائیے قرآن پڑھیے, اللہ کا کلام پڑھیے, اللہ سے لو لگائیے, اللہ سے تعلق کریے. ہر حرف پر آپ کو نیکی ملے گی. ایک چیز اور عورتوں کے لیے مشورہ, ظہر کے بعد قرآن پڑھ سکتی ہوں, کیونکہ عصر کے بعد ان کی مصروفیت تھوڑی سی ہو جاتی ہے. وہ بھی زیادہ مت کیجیے اس کو, تھوڑی کیجیے. میں بتا رہا ہوں, مرد سن لیے, پریشان مت ہوئیے. اتنا مت کھلائیے کہ
نیند آ جائے مغرب کی نماز میں، یہاں تک کھا لیے، تو اسلام میں بھی نہیں ہے ایسی چیز. تھوڑا کھائیے، اچھا کھائیے. قرآن پڑھیے ظہر کے بعد خواتین، مرد عصر کے بعد ان کے پاس ٹائم ہے. فجر کے بعد پکا پڑھ سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. پڑھے نہیں پڑھے آپ کا مسئلہ، میرا کام تھا بتانا. دوسری چیز، عصر اور مغرب کے درمیان آپ افطار سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے، کافی ٹائم چل رہا ہے آج کل، آپ دیکھیے آپ کو بہت اچھا وقت ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. بیٹھ جائیے پڑھتے پڑھتے، اے سی ہے، گرمی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، گھر ہے، سکون ہے، زندگیاں ہیں، امن و امان کے ملک میں آپ آئے ماشاءاللہ. پڑھیے اللہ کا کلام، پڑھیے پڑھیے، ایک گھنٹہ ٹائم مت دیکھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. سوکھ جائے گا گلا، کوئی بات نہیں، افطار کے بعد تر ہو جائے گا، لیکن یہ سوکھنا گلا کا آپ کا کل قیامت کے دن اجر دے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ مہینہ تھک جا رہے آپ، تھکے، کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، اور بیٹھیے آرام سے لیٹ کے پڑھیے قرآن پڑھ کے. موبائل میں قرآن ہے، ٹیب میں قرآن، ٹیبلٹ میں، موبائل پہ، کسی بھی طریقے سے پڑھیے اللہ کے کلام کو. آپ تھک جائیں گے لیکن آپ کے تھکنے پر آپ کو اجر ملے گا. بعض لوگ گناہوں میں تھک رہے ہیں، فلم دیکھتے دیکھتے نیند آتی ہے، پھر بھی کھول کر اب اس کے بعد کیا ہوتا کہ ملتی کہ نہیں ملتی کہ ہیروئن، اس کو 3 گھنٹے دیکھتے دیکھتے رہ گیا. وہ تھک رہا ہے لیکن اس کے تھکنے کے بعد بھی اس کو تھکنا ہے، اور وہ اللہ کے عذاب میں اس کو تھکنا ہے. آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے تھک رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھکاوٹ چلی جائے گی انشاءاللہ، اجر باقی رہے گا آپ کا. اجر ہی چاہیے نا ہمیں، جو اجر ہمیں کل قیامت جنت میں لے جائے گا، چھوڑنا مت. تیسرا ایک اور خاص طور سے وقت نوٹ کر کے لایا ہوں میں، قبل النوم، سونے سے پہلے رات میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 ٹائم مجھے بتائیے کوئی ہے نہیں جو نہیں پڑھ سکتا قرآن. فجر کے بعد روٹین بنائیے، فجر کے بعد قرآن پڑھنا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ، جتنا پڑھ سکتے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان، سونے سے پہلے، رات میں 1 بجے سوئیں گے، 2 بجے سوئیں گے، 3 بجے، کب سوتے ہیں آپ؟ 12 بجے سوتے ہیں، اس سے پہلے پڑھ لیجیے آپ قرآن. وضو کیجیے، قرآن پڑھیے، اس کے بعد سو جائیے آپ. سبحان اللہ، کتنا پیارا. 3 وقت اگر آپ قرآن پڑھیں گے بس. اب وہ 1 مرتبہ پڑھ رہے، 2 مرتبہ پڑھی، چھوڑے. ایک اور ایک بات قرآن کے بارے میں، یہ 3 وقت تو آپ تلاوت کیجیے، اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے، بہت ملتا ہے ٹائم، چیک کیجیے آپ ٹائم کو، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے تاکہ ہدایت ہو جائے. آپ ایک صفحہ پڑھیں، اس صفحے میں کیا اللہ نے بیان فرمایا. ایک تو تلاوت کیجئے، دوسرا تفسیر پڑھنے کے لیے ٹائم لگائیے. آپ تفسیر سعدی ہے گھروں میں یا جمع مال فرض ہے، آپ اس کے لیے ٹائم لگائیے. سورہ بقرہ میں کیا ہے، پہلے پارے میں کیا ہے، آیت الکرسی میں کیا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں کیا ہے، سورہ نساء میں کیا ہے، سورہ مریم میں کیا ہے، ترجمہ تفسیر. پورا مہینہ آپ پڑھ سکتے ہیں تلاوت کے ساتھ ترجمہ، کیونکہ مقصد حاصل ہوگا. صرف تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی، اجر ملے گا آپ. ہدایت کے لیے ترجمہ تفسیر ضروری ہے، اور وہ بھی معتبر صحیح تفاسیر، غلط نہیں جس میں تعویلیں ہوتی ہیں. چلیے یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ایک حدیث نوٹ کیا تھا، اخلاق، بد اخلاق کو چھوڑ دینا. عام طور پر روزے میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، آفس کو جھوٹ، کمپنی کو جھوٹ، بیوی کو جھوٹ، شوہر کو جھوٹ، بچوں کو جھوٹ، پتہ نہیں جھوٹ 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 نہیں، مذاق سے بھی کیوں نہ ہو جھوٹ کو ترک کر دیں. ہر برے اخلاق سے اپنے روزے کو بچائیے آپ، چاہے وہ سگریٹ پینا ہو یا نشہ کرنا ہو یا فلم دیکھنا ہو یا جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغل خوری، بچائیے اپنے روزے کو. بعض کہتے تھے سلف کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ روزہ رکھے، تمہارا کان روزہ رکھے، تمہارا منہ روزہ رکھے، تمہارا ہاتھ روزہ رکھے، تمہارا پیر روزہ رکھے. مطلب ان چیزوں سے، حرام چیزوں کو، اپنے آپ کو حرام چیزوں میں استعمال مت کیجیے، ان اعضاء جسمانی کو، یہ پارٹس آف باڈی کو آپ. مذاق سے بعض لوگ کہتے ہیں ارے میں مذاق سے بولا تھا. مذاق سے جھوٹ بولنے کے سلسلے میں ایک حدیث نوٹ کیا، میں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے لیے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک محل کی جو جنت کے درمیان میں ہوگا، اس انسان کے لیے جس نے مذاق سے جھوٹ کو چھوڑ دیا. جھوٹ چھوڑتا ہے اگرچہ مذاق کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. وہ ہے نا مذاق میں جھوٹ، روزے میں بھی مذاق میں جھوٹ. ارے چاند نظر آ گیا، کیا ہوتا ہے روزے میں 29 رمضان مذاق کرا تھا، ستانا دل بولا. ارے اذان ہو گئی بیگم، ارے اذان ہو گئی ابھی مجھے، ارے مذاق کرا. آرام سے کمپلیٹ کرو، پکاؤ 2 گھنٹے سے جو پکا رہے، 2 گھنٹے سے نہیں پکانا. مذاق بچوں سے مذاق، ان سے مذاق، جھوٹ. ارے مذاق میں جھوٹ نہیں ہے کیا؟ اتنا بھی نہیں ہے سخت دین کو سمجھے کہاں آپ؟ تھوڑا پڑھ لیتے تو اچھا تھا دین. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ چھوڑ دیجئے اس کو، اور اچھے اخلاق اپنائیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا جنت کے اونچے درجے میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں میں اس انسان کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھے کیا ہے. اخلاق سدھاریے، اچھے کیجیے، غلط چیزوں کو ترک کر دیجیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک چیز کی سخت ضرورت پڑتی ہے رمضان میں، اور وہ ہے غصے پر کنٹرول.
گاڑی جا رہے سامنے اشارے کے پاس آ کے ٹھہر گیا, رائٹ میں جانا ہے, ٹھہرا ہوا ہے, دوا اللہ یار. عربی والا عربی میں گالی دیتا ہے, اردو والا اس کی وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے, اس کی وہ ہو, اس کا ایسا ہو, یہ کبھی قوم سدھرے گی نہیں, اللہ کا عذاب آنا, ایسا ہونا, یہاں گرنا بم, کیا کیا بول دیتے لوگ. غصہ نکال رہا ہے اپنا. کنٹرول کیجئے اپنے غصے پہ. کیا بول رہے ہیں آپ روزے میں ہیں, بھول گیا. کنٹرول کیجئے غصے کو. غصہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ہے لا تغضب. بیوی پہ غصہ, اذان ہو گیا اب تک خالی کھجوراں ہیں, دیکھو خالی 2 گھنٹہ پہلے فون کرا تھا, خالی کھجوراں رکھے ہوئے, کہاں ہیں فروٹس جو لایا تھا کہاں ہیں. ارے بھائی بیوی ہے, بزی ہو گئی کہ چھوٹا بچہ ہے, دودھ پلانا تھا, کام تھے, واشنگ مشین تھا, وہ مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا, چولہا جو ہے کتنے دن سے بول رہے ٹھیک کرو, بول کے آپ ٹھیک نہیں کرے, آنکھ تھوڑی تھوڑی ہے وہ مسئلے ہیں نا بھائی ان کے. آپ کو اسی میں پڑا غصہ آ رہا ہے بیوی کو, تم ایسے ویسے, ابا کے گھر میں بھیجوں گا میں تمہارے, ابا کے گھر میں کیا بول دیتا. بہت لوگ طلاق بھی دے دیتے غصے میں, غصے میں طلاق دیتے. ہنس کے کون دیتا طلاق؟ کوئی ہنس کے دیتا طلاق؟ کوئی بھی نہیں. سونا دلا کے طلاق دیتے نہیں, غصے میں دیتے. غصے پر کنٹرول کیجیے. روزے میں بہت غصہ آتا نہیں آتا. کیوں؟ بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے. آفس میں غصہ آئے گا, اشاروں پہ گاڑی چلاتے ہوئے غصہ آئے گا, ٹریفک دیکھتے غصہ آتا بس. اب کیا کرنا, ٹریفک میں ہے, اب ٹائمنگ ہے, چھوڑ دیجیے, رمضان پورا چھٹی لے لیجیے آفس. غصہ آئے کنٹرول کیجیے, لا تغضب. آپ کچھ ایسا مت بولیے غصے میں جو اللہ کو ناپسند ہو. گالی دے دینا غصے میں, طلاق دے دینا غصے میں, غصے میں جو ہے کچھ تہمت لگا دینا کسی پر, کچھ بری بات بول دے کسی کے بارے میں. نہیں, روکیے. ہاتھ پیر مارتے ہیں لوگ غصے میں, نہیں, روکیے اپنے آپ کو. پتھر لے کے مارتے, وہ لے کے مار دیتے, لکڑی لے کے یا پتھر لے کے جو ہے آئینہ پھوڑ دیتے غصے میں. غصے پر کنٹرول کیجیے. ایک حدیث میں خوشخبری ہے جس نے اپنے غصے کو روکا. معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کر سکتا تھا, اللہ تعالی قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر اختیار دے گا کہ حور میں سے جس کو چاہے چن لے. اللہ اکبر. ابو داؤد الترمذی کی صحیح حدیث. نہیں سمجھ میں حدیث؟ حور بھائی اچھی بیوی ہونا, خوبصورت بیوی ہونا, حسین ہونا بولتے نا لوگ. یہ دیکھیے حدیث میں, اور عزت اور تکریم دیکھیے. اللہ اکبر. حدیث میں کیا ہے, 2 کام کرے. غصہ آ رہا ہے تو آتا ہے, کنٹرول کر رہا ہے, چاہے تو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, مطلب اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ مار سکتا ہے, وہ گاڑی پھوڑ سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, طاقت ہے اس کے اندر اپنے غصے کو نافذ کرنا. امپلیمنٹ جس کو بولتے ہیں, غصے کو ظاہر کرنے کی طاقت ہے. پھر بھی کیا کرتا ہے, کظم غیظہ, اپنے غصے کو روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا. اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ حور العین میں سے جس حور کو چاہے اختیار کر لو. کیا بات ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے اس حدیث میں, تکریم ہے, عزت ہے, نوازش ہے اس انسان کے لیے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے. لہٰذا رمضان میں غصہ ہے تو روک لیجیے آپ اپنے غصے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان اس کو ذکر کیا. بہرحال چلیے, اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے, وہ ہے صبر. رمضان شہر الصبر علماء نے کہا. صبر سکھاتا ہے رمضان ہمیں, صبر کرنا. بھوک لگ رہی ہے, صبر کرنا, ٹھیک ہے, پیاس لگ رہی ہے, صبر کرنا. نفس ابھار رہا ہے حرام چیزوں کے لیے, فلم دیکھ لو. کھانا حرام ہے نا, فلم دیکھنا کہاں حرام ہے؟ وہ آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے, دیکھ لو مووی, دیکھ لو کچھ چیزیں. نہیں, صبر کیجیے, اپنے نفس کو حرام چیزوں سے روکیے, صبر کیجیے. اللہ تقدیر میں مصیبت لکھی ہوئی ہوگی, اس مصیبت پر بھی صبر کیجیے. بیمار پڑ گئے, آپ نے کتنا عہد کیا تھا, کیا کیا نیت کی تھی, آپ بیمار پڑ گئے رمضان میں, کیا ہوا, رب بیمار, تو صبر کیجئے. بیمار اللہ نے لکھا تھا آپ کے مقدر میں, انشاءاللہ نیت تھی, اجر ملے گا آپ کو, آپ صبر کیجئے. اور یہ مت بھولیے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے. رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ نہیں؟ صبر سکھاتا ہے. اور وہ آیت معلوم ہے نا, لوگ توغرے بنا کے لگاتے ہیں, حالانکہ اس کے لیے نہیں اتری تھی وہ آیت. ان اللہ مع, سب کو معلوم ہے یہ آیت, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب ساتھ ہے؟ معیت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو, صبر کیجیے. عورتیں صبر کریں اپنے شوہروں کے غصوں پر یا شوہروں کی حرکتوں پر. شوہر اپنی بیویوں پر صبر کرے, بچے صبر کریں, بڑے صبر کریں, پڑوسی صبر کریں. صبر کیجیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے رمضان میں, وہ تو معلوم ہے لیکن میں بتا رہا ہوں ایک مسئلہ, اور وہ ہے عمرہ کرنا رمضان میں. یہ تو سب کو معلوم ہے, رمضان میں عمرہ.
کیا ہے بھائی فضیلت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر ہے. صحیح ہے. کیا اس کا تعلق جو ہے روزے سے ہے یا مغرب کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جمعہ کے دن مسئلہ آ رہا ہے, وہاں بتاؤں گا کیونکہ یہ مسئلہ ہے. چلیے اچھا بھائی, اچھا عمرے کا کیا ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں میں فرسٹ رمضان میں عمرہ کرتا ہوں فیملی کے ساتھ جا کے. آپ بولیے مت نا, فرسٹ کو کر رہے 29 کو کر رہے, آپ فرسٹ کو کر رہے 30 کو کر رہے, دونوں کا عمرہ سیم ہے, کوئی ڈاؤٹ؟ اور ایک اہم مسئلہ, کیونکہ جدہ والے ہیں آپ لوگ, میں یوں کر کے آیا عمرہ, یوں مت کیجیے پلیز, یوں کر کے آیا ہم لوگ. ارے کتنی دیر میں بیوی بچوں کو لیا پارک گاڑی نکلا, ایسا ایسا طواف کرا, ایسا ایسا صحیح کر کے 1 گھنٹے میں پورا ختم. ارے 1 گھنٹے میں ہمارے عمرے ایسی چوتھے نکو ایسا. یہ جلدی عمرہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اکثر لوگ بولتے نہیں ہے نا قادری صاحب, بولتے بہت لوگ بولتے ارے بھائی ہم لوگ 5 گھنٹے لگے بھائی عمرہ, اتنا رش تھا. وہ شروع میں کر لینا تھا رمضان میں, 20 رمضان میں گئے ہم وہاں, اور طواف میں ایک چکر 25 منٹ کی. ارے خوش نصیب ہے 25 منٹ دعا کرنے کا موقع مل رہا. یہ جلدی عمرہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بعض لوگ بولتے جلدی اچھا کرتا غلط, آ کے سناتا غلط, پہلے کیا غلط, کیوں اتنی جلدی کیا؟ جہاں جلدی کرنا ہے وہاں تو نہیں کرتا جلدی. 3 گھنٹے پہلے بلائے تو 2 گھنٹے 1 گھنٹے پہلے جاتا ہے ایئرپورٹ کو. وہاں جلدی کرنا ہے نا بھائی, جلدی جاؤ, لائن ہے, لوگوں کا خیال کرو. 1 گھنٹہ پہلے جا رہا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے, جلدی. ارے ایسا کیسا, ٹکٹ خریدا تھا میں, وہاں سے خریدا, یہاں سے خریدا, لڑتا بحث کرتا ہوں. ارے بھائی 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے بلائے تو کیوں نہیں آئے آپ؟ چلو جہاں جلدی کرنا ہے وہاں کرنا ہے. عبادت جلدی کرنا ہے کہ مجھے بتائیے آپ. یہ عمرے جلدی آج تک سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ. ایک بات. دوسرے, رمضان میں کتنے عمرے کرنا؟ 20 30 25. آپ کو معلوم پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں, ابھی بھی آ رہے ہیں لوگ. آپ ایک کر لیے کافی الحمدللہ. ہم لوگ فل عمرے کرتے ہیں رمضان میں, مت کیجیے, فل لوگوں کو دیجیے فل عمرے کرنے, فل پبلک آ رہی ہے ان لوگوں کو عمرہ کرنے دیجیے. اور یہ جلدی عمرہ چھوڑ دیجیے, آپ آرام سے طواف کرنا. طواف ہے نا, جلدی کرنا ہے, جلدی. بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہیں, چلو بتاتا ہوں تمہارے کو کیسا کرنا طواف. ادھر سے لے جا رہا, ادھر سے لے جا رہا, ادھر ہاتھ ٹچ, ادھر ہاتھ ٹچ. عجیب بالو, جلدی ہٹا کے جاتے, دیکھیے وخر بول کے جاتے ہیں, ہٹو. کیا کر رہا بھائی؟ عمرہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا, اے عمر تم جوان ہو, سخت ہو, دور رہو, لوگوں کو تکلیف مت دو. تکلیف نہیں دینا ہے عمرے میں. طواف میں لوگ تکلیف دیتے ہیں, ایک پرابلم. دوسرا پرابلم انشاءاللہ جو ہے حرم کے لوگ ذمہ دار دعا دیں گے ہمارے لیے, وہ یہ کہ 2 رکعت جو پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, وہیں پڑھتا ہوں. مقام ابراہیم کے پاس پڑھو, بولے تھوڑا پڑھ لینا تھا ذرا, دین فقہ فی الدین کی کمی ہے, وہیں پڑھتا جا کے. لوگ طواف ادھر سے جا رہا, اللہ اکبر, ادھر ہٹتا, عجیب 2 رکعت پڑھ رہا ہے, ادھر گر رہا, بیگم کو رہا, ہٹنا نہیں یہاں سے. اب بھی بیچاری ہمارے شوہر ہے, دین والے ہیں نا. بعض لوگ دین والے ہیں لیکن دین جانتے نہیں, مصیبت ہے. سخت ہوگا, ہم ایسا ہے دین میں, ایسا ہے سخت. کہاں ہے دین معلوم ہی نہیں ہے, خالی جذبات ہے آپ کے. میں ایسا کر دیا, میں ویسا کر دیا. ارے انہیں ایسا بولا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا میں. یہ کون سا دین ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیے نہیں, یہ وہ دین نہیں ہوتا آپ جو سمجھ رہے ہیں. تھوڑا اللہ کے واسطے ذرا دین کی اسٹڈی کیجیے. اسی لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. لہٰذا آپ طواف کیجیے, آرام سے طواف, دعائیں کیجیے, آپ صحیح کیجیے, آرام سے صحیح کیجیے, دعائیں کیجیے, بال نکالیے آرام سے. ایک عبادت میں گئے ہیں, 4 گھنٹے لگے, 5 گھنٹے لگے, 8 گھنٹے لگے, کیجیے عمرہ اور اللہ سے دعا زیادہ سے زیادہ کیجیے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے, وہ ہے افطار کرانا. آپ افطار ضرور کرائیے لوگوں کو, ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے روزے کا برابر اجر ملتا ہے. لہٰذا آپ افطار کرائیے. بعض لوگ, میں, میری بیوی, میرے بچے, پورا رمضان میں فیملی, بس ختم, کسی کو نہیں بلاتا, افطار نہیں, کچھ نہیں, خوب کھاتے, خوب فیملی. افطار کرائیے لوگوں کو. مسافر لوگ آتے ہیں, لوگ ہیں, پڑوسی ہیں, آپ بولیے میرے پاس افطار کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ میں ماشاءاللہ جو لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں بچے, کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ افطار کرانے کا اجر کیا ہے. اس اجر کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں, وہ اجر آپ کیجیے. میں یہ بولوں آپ کو تو غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ, غلط کا مشورہ ہے. کوئی روزہ ایسا نہ چلے کہ کوئی افطار نہ کھائے, یا تو آ کر کھائے یا تو آپ اس کے پاس افطار پہنچا دیجیے, چھوڑیے مت. اسی طریقے سے ایک اہم چیز ہے, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا رمضان میں. کیا پلاننگ ہے اس سال رمضان میں؟ اپنے لیے, بچوں کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں ہم. اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے.
یہ مہینہ خرچ کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور پورے سال بھر جب رمضان آتا تھا تو تیز ہوا کی جو تیز رفتاری ہے اس سے زیادہ تیز اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ آپ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ ہم سب کمانے والے لوگ ہیں، کوئی روزانہ 2 ریال دے سکتا ہے تو کوئی 20 ریال دے سکتا ہے، کوئی 200 ریال بھی دے سکتا ہے روزانہ۔ ایک حدیث خوشخبری کے ساتھ سنیے، کیا حدیث ہے بھائی؟ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن صبح جب اٹھتے ہیں لوگ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، دونوں دعا، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا اس کے مال میں تو برکت عطا فرما، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے اپنے مال کو روک لیا تیرے راہ میں خرچ نہیں کیا برباد کر دے اس کے مال کو اللہ۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ میں نے پلان کیا ہے، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ انشاءاللہ 30 روزے کتنا خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں؟ زکوٰۃ کے مسئلے جمعے کے دن آ رہے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دینا نہیں دینا وغیرہ مسئلے جمعے کے دن آ رہے ہیں، زکوٰۃ الفطر کے مسئلے جمعے کے دن دورے میں، علمی دورے میں بتائیں گے۔ اب یہ بتانا ہے کہ اگر میں اور آپ روزانہ کم سے کم ایک دن 10 ریال کریں گے، جلدی کیلکولیشن کیجئے، 30 کے کتنے ہو گئے؟ 150 ریال، 300 ریال، 10 ریال اگر آپ خرچ کریں گے ہر دن رمضان کے، 300 ریال آپ کے جائیں گے نہیں آئیں گے، برکت۔ تو 10 ریال ہم میں سے کوئی شخص کر سکتا ہے؟ جی میرے خیال سے اکثر لوگ کر سکتے ہیں عزیز یار، کیجیے۔ اللہ کے راستے میں 10 ریال نہیں دے سکتے ہیں آپ؟ دیجیے، محتاج کو دیجیے، ضرورت مند کو دیجیے۔ اور میں مشورہ اس سے پہلے بھی دیا تھا، ابھی بھی دے رہا ہوں، ایک اور خرچ کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ابھی شعبان چل رہا ہے، 12 ہے آج، رمضان سے پہلے چیک کیجئے وہ گھر جو محتاج ہے، ضرورت مند، رمضان کا راشن ان کے گھر میں پہنچا دیجیے، پورے مہینے کا راشن 2000 ریال لو، وہ کھائیں گے آپ کو اجر ملے گا۔ رمضان کا راشن پہنچا دیجیے گھروں میں، دیجیے اللہ کے راستے میں، اللہ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو روکتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، یعنی خراب کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا مال محفوظ رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، پیچھے مت ہٹیے، دیجیے دیجیے دیجیے، جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ برکت دے گا۔ بعض لوگ سعودی عرب میں بیٹھتے ہیں دینے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خوب خرچ کیجئے اللہ کے راستے۔ اور یہاں ایک بات ضروری ہے، ان کو دیجئے جو مستحق ہے، ایک مسکین وہ نہیں ہے مفلس جو آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، مفلس مسکین ضرورت مند وہ انسان ہے جس کو آپ پہچان لیں کہ وہ مفلس ہے، ضرورت مند ہے، وہ بولے گا نہیں آ کے دروازہ مار کے مجھے پیسے دو، مجھے کھانا دو، مجھے پانی دو، میں پریشان ہوں، نہیں، آپ پتہ کیجئے اس تک مال پہنچائیے آپ، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ ایسا مت دیجئے اللہ کے راستے میں کہ جس مال سے اللہ کے راستے سے لوگ دور کر دیں، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، بدعات پھیلائے جا رہے ہیں آپ کے مال سے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، لوگ مال لینے کے لیے بھی آتے ہیں، آپ ایسا مال مت دیجئے جس مال سے لوگ جہنم کا راستہ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں، آپ کا مال ہے، بچائیے اپنے مال کو۔ آخری مسئلہ، بیکار کی چیزوں میں وقت ضائع مت کیجئے، رمضان کا ایام معدودات بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے دنوں کی حفاظت کیجئے۔ ترک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو لایانی چیزوں کو، یعنی بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے۔ عام طور پر رمضان میں وقت ضائع کیا جاتا ہے لایانی چیزوں میں، حلیم کھانا ہے کھائیے، ٹھیک ہے کھائیے، چائے پینا ہے دل بول رہا چائے پینا پیجیے، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پینا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے، وہاں بیٹھ کے وقت ضائع کرنا صحیح نہیں ہے رمضان۔ اور آخری اشیاء، چائے 1 گھنٹے کی، حلیم کھا رہے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بیکار کی باتیں، کوئی دینی بات نہیں، ہماری مجلسیں ضائع نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہمارے اقوال ضائع نہ ہو، ہمارے افعال ضائع نہ ہو۔ بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے رمضان میں، عورتیں بھی اسپیشل، بیکار کے فون، بیکار کی باتیں، بیکار کی چیزیں، اپنے آپ کو بچائیے بیکار کی چیزوں سے، اپنے وقت کی حفاظت کیجئے، کیونکہ رمضان پتہ نہیں آئندہ سال کا ملے گا نہیں ملے گا، وقت ملا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے، وقت بہت قیمتی شے ہے، اللہ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں قرآن کی آیتوں میں، لہٰذا آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور فیما لا یعنی بیکار کی چیزوں میں، وہ ہوا یہ ہوا، وہاں کی باتیں یہ باتیں، ان کی باتیں ان کی باتیں، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ جو بات کل قیامت کے دن فائدہ دے گی وہ بولیے، جو کام کل قیامت کے دن فائدہ دے گا وہ بولیے۔ اور آخری گزارش، عید کی شاپنگ شروع کر لیجیے، میں کل لے لیا توپ میرا،
آج بول رہا ہوں شیعہ کا میں جا کے لیا, ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, دیکھیں 50% 30%. ایڈریس بھی بول دیا بھائی ابھی کیا ہونا, میں عید کا توپ لے لیا میرا بھائی الحمدللہ, کل جا کے میں ہماری بیگم جا کے لے لیا, اب بچوں کے بھی جلدی لے لیں گے. وہ آخری عشرے کو ضائع نہیں کرنا ہے نا, صحیح ہے نا. عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں, ابھی کر سکتے ہیں, کیجیے, راتوں کی حفاظت کیجیے, دن کی حفاظت کیجیے. ایک جوڑا پہننا ہے نا, جائیے لا لیجیے آپ, ضرورت کے حد تک آپ بازار میں جائیے, آپ ضائع مت کیجیے, وقت برباد مت کیجیے. اللہ سے میری یہ دعا ہے آخر میں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان پانے اور اس میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آپ کے سامنے اس درس میں, اس خصوصی درس میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.